وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کیسے جاتے دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگ ان کے ناخن تانبے کے ہیں, تانبے کے ناخن بنے ہوئے ہیں, اس سے وہ خود اپنا منہ, اپنا چہرہ اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا معراج کی رات, یہ کون ہے جو ایسا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے, اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے, مطلب غیبت کرتے تھے. غیبت کیا ہے؟ غیبت یاد رکھو, اپنے بھائی کا یا اپنی بہن کا, عورت یا مرد ہو, ایسا ذکر اس کے غیر موجودگی میں, وہ نہیں ہے کسی تیسرے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر وہ آدمی سن لیتا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے, ہماری باتوں کو سننے کے بعد اگر وہ ناراض ہو جاتا اس کے تعلق سے ہم ویسی باتیں کر رہے, تو یہ غیبت میں ہے. 2 آدمی یا 4 آدمی مل کر کسی غیر موجودہ آدمی کے بارے میں وہ باتیں کبھی نہ کرے جس کو اگر وہ سن لیا تو پھر وہ ناراض ہو جاتا. ایسی باتیں نہیں کرنا, کرنا ہے تو اچھی بات کرنا اس کے تعلق سے, نہیں تو نہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا. حفصہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہے, سوتنوں کا ہے, تھوڑا بہت تو رہتا دل میں, کتنے بھی نیک ہو, صحابیات ہے, اس کے باوجود بھی کیا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, وہ ایسی ہے ویسی ہے, ایسی کچھ باتیں بول دیے. پھر اس میں یہ بھی بولے کہ وہ تو چھوٹے خد والی, جیسے کہ آج کی زبان میں ارے گڈی بولتے نا, ہاں بہت سارے کیسے نام لگتے نعوذ باللہ, اب وہ بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتا, ایسی ایسے الفاظ ان کے نک نیم رکھ دیتے. ہاں تو گڈی ہے, چھوٹے خد والی ہے. جیسے ہی یہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ تم نے آج ایسی بات کہی, اگر تمہاری اس بات کو اٹھا کر میں سمندر میں ڈال دوں پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا, اتنی خطرناک بات ہے. کون سی بات؟ صرف چھوٹی خد والی ہے, یعنی کسی تیسرے کے بارے میں یہ بولنا کہ اب اگر وہ سن لیتے تھے تو اچھا میرے بارے میں ایسا بولے, ناراض ہوتے نا, اب ان کو ناراض کرنے والی بات ان کے غیر موجودگی میں تم بولے تو یہ غیبت ہے, اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سمندر میں ڈال دیے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ غیبت کی وجہ سے کیا ہے, انسان جہنم میں جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ یہ بھی کہا زنا سے بھی خطرناک گناہ غیبت ہے. بولے کیا بولے؟ ہم کیا سمجھتے, ارے زنا بہت بڑا گناہ ہے, شراب بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت کرنا. بولے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا, زنا سے بہت بڑا گناہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے, اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی غیبت کرتا ہے, جس کی غیبت کرے اس کے سامنے جا کے معافی مانگنے, اور پھر وہ آدمی اسے جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا اس کو. ہم تیسرے آدمی کے بارے میں غیبت کرے تو اللہ نہیں معاف کرتا, زنا کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ڈائریکٹ, لیکن غیبت جس کی گئی اس غیبت کے بدلے میں اللہ نہیں معاف کرتا. اللہ تعالیٰ کب معاف کرے گا؟ جب ہم پہلے اس آدمی سے معافی مانگ لے جس کی ہم غیبت کرے تھے. تو بہرحال تو یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے.